ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام قابل کے لیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ان کو ثنا حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عظیم و سلام رسانے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، میں اور آپ تمام احباب بھائی محمد فاروق صاحب کے اصحال ثواب کے لیے ان کی ذہن شریف کے ختم میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش فرمائے اور ان کو جنت میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے محبت الہی اور اس کی چاشنی۔ محبت الہی میں انسان کو کیا چاشنی حاصل ہوتی ہے، انسان کس چیز کو محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات اس پر کس قدر ہوتے ہیں۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چہرے روشن ہوں گے وہ کس طرح روشن ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی محبت کے اندر زندگی گزاری ہوگی، قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے جنہوں نے اللہ کی محبت کے اندر زندگی گزاری ہوگی۔ اب اللہ رب العزت کی محبت کے بڑے فوائد ہیں۔ جب کوئی انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا وہ لوگ کدھر ہیں جو لوگوں کے ساتھ محبت کرتے تھے میری خاطر، میری ذات کی خاطر محبت کرتے تھے، آج وہ لوگ کدھر ہیں؟ تو رب تعالیٰ جل شان کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں گے تو رب تعالیٰ جل شان فرمائے گا اے بندو میں نے تمہیں اپنا سایہ عطا فرمایا، یعنی اپنے سائے کے اندر اللہ رب العزت جگہ عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ پھر انعام کیا عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بالش اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک ہاتھ بڑھ کے اسے محبت فرماتا ہے، اور جب کوئی بندہ ایک ہاتھ رب سے محبت کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ جل شان دو ہاتھ بڑھ کے اسے محبت فرماتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، دو ہاتھ بڑھتا ہے تو پھر رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر رب کی رحمت جو ہے وہ بھاگ کر اسے اپنے سائے کے اندر لے لیتی ہے، اللہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ کے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک بندے سے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلا، وہ اپنے علاقے سے دوسرے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ دوسرے گاؤں میں جانے لگا تو اللہ نے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کیا۔ اب فرشتہ راستے میں کھڑا ہے اور کھڑا ہو کر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بندے کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں میرا فلاں دوست ہے، میرا بھائی ہے، فلاں علاقے کے اندر رہتا ہوں، اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے کہ تو وہ بدلہ اتارنے کے لیے جا رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں،
خاطر بس اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہے۔ تو فرشتہ بھی کہتا ہے کہ اگر تو یہی بات ہے کہ اللہ کی محبت میں اسے ملنے جا رہا ہے تو پھر رب تجھے انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ وہ میری محبت کی خاطر میرے بندے سے ملنے جا رہا ہے اور میں اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کہ اللہ اس کے ساتھ محبت کا اعلان فرما دیتا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ پھر جب وہ اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندوں کو جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرنے لگ گئے، پھر اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا جنہوں نے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری ہوگی۔ اب اللہ رب العزت انہیں جنت عطا فرمائے گا، پھر جنت عطا فرما دینے کے بعد پھر رب تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور فرمائے گا وہ لوگ کدھر ہیں جو میری ذات کی خاطر محبت کرتے تھے، میری ذات سے یا میرے بندوں سے محبت کرتے تھے، میری ذات کے لیے وہ لوگ کدھر ہیں؟ وہ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ رب فرمائے گا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، آج کیا کیا چاہیے، میں تمہیں انعامات دیتا ہوں۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا تو نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا کہ تو نے ہماری بخشش کر دی، ہمیں جنت بھی عطا فرما دی، جنت کی یہ رانائیاں بھی عطا فرما دی، یہ ہمیں خوبصورتیاں بھی عطا فرما دی، ہم خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو رب بھی فرمائے گا اے بندو نہیں، ابھی جو میرا اصلی نام تھا وہ تو میں نے دیا نہیں۔ پھر رب تعالیٰ جل شانہ اپنے تمام حجابات، تمام پردے ہٹا کے اپنا دیدار کروائے گا۔ پھر رب تعالیٰ جل شانہ کو ان کا دیدار حاصل ہوگا، وہ رب کا دیدار کریں گے، پھر دیدار کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہ ہر لمحہ پھر رب کا دیدار کریں گے اور بغیر حجاب کے دیدار کریں گے۔ آج ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ پہ ایمان رکھا ہے، اللہ کی وحدانیت اور آپ کی توحید کو ہم مان رہے ہیں، تو وہ بلا جو ہے وہ دلیل کے دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا، ہم نے اس کی توحید کا بھی اقرار کیا، اس پہ ایمان بھی لائے، ہم نے اللہ کو دیکھنا نہیں، بغیر دیکھے جو ہے ہم پہ ایمان لائے۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، رب فرمائے گا کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا لیکن میری ذات کے ساتھ تمہیں محبت کی تھی، آؤ آج میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ رب پھر اپنا دیدار عطا فرمائے۔ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ایک حدیث مبارکہ، طویل حدیث مبارکہ مروی ہے، البدایہ و النہایہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کی بات نہیں کی، فرمایا کہ مجھ سے پہلی امتوں میں سے ایک امت کا، ایک نبی کا ایک امتی، ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا تھا، اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ پھر رب نے اسے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ کانا یبری الابرہ والابرسا، کہا کہ اس کی شان یہ تھی کہ اگر کسی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتا تو رب آنکھیں عطا فرما دیتا، رب آنکھوں کا نور عطا فرما دیتا، جو مادر غالبہ ہوتا وہ بھی دیکھنے لگ جاتا، اگر کوئی کوڑ کی مرض کے اندر مبتلا ہوتا، کوئی لاج علاج ہو جاتا، وہ اگر اس بندے کے جسم پہ ہاتھ رکھ دیتا تو اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اس لیے تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا تھا، اللہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اب یہ وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ اسی علاقے کا جو بادشاہ تھا، یہ اللہ کا ولی جنگل میں رہتا تھا، ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے ہیں اور جنگل میں منگل لگا دیتے ہیں۔ اللہ کا ولی جنگل میں بیٹھا ہے اور سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، اس کے پاس آ رہے ہیں، کوئی آنکھیں لے کے جا رہا ہے، کوئی شفا لے رہا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے لنگر بھی کھاتے ہیں، سب کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جو بادشاہ تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں سے کہتا کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، لوگ اسے سجدہ بھی کر کر کہتے کہ تو مجھے رزق دیتا ہے، بادشاہ کو کہتے خدا مانتے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اب اس بادشاہ کے وزراء میں سے ایک وزیر کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، نبینا ہو گیا، لیکن وزیر وہ تھا کہ جسے بادشاہ سے محبت تھی اور بادشاہ اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، بادشاہ اس کی ہر بات مانتا تھا، وہ بادشاہ کو خدا کہتا تھا، لیکن کیا ہوا، اس کی آنکھوں کی بگائی چلی گئی، علاج طبیبوں کے پاس علاج کروایا، ڈاکٹروں کے پاس، لیکن سب نے لا علاج کرا دے دیا کہ اب اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ آنکھوں کی روشنی بالکل جو پیچھے سے کنیکشن
کے اندر نا ایک اللہ کا ولی ہے، چھوٹا سا لڑکا ہے، لیکن کانا یبری الاکمہ والابرص، اگر وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دے تو ماشاءاللہ لگتے کو آنکھیں والے کو آنکھیں مل جاتی ہیں، لیکن تیری آنکھوں میں تو پہلے نور تھا، روشنی تھی، تو دیکھتا تھا، اب آنکھوں کی روشنی ختم ہوئی ہے، اگر تو اس کے پاس چلا جائے تو تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں، مطلب تھا تو فوراً اس نے کچھ سپاہی جمع کیے، ساتھ لیے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مال جمع کیا، چل پڑا، سفر کیا، جا کے دیکھا کہ واقعی جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ نے اسے اپنا ولی بنایا ہے، اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ یہ اس کے پاس گیا، جا کے وزیر، اس نے کہا کہ میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دیجیے، یہ اتنا مال تمہیں سونا دوں گا، اتنی چاندی دوں گا، اتنے ہیرے دوں گا، جواہرات دوں گا، گھوڑے دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا۔ اس نے سب کو ٹھوکر لگائی، کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو وزیر کی آنکھ پہ روشن ہوئی، وزیر دیکھنے لگا، جب وزیر دیکھنے لگا تو پھر اس نے وہ سارا مال پھر پیش کیا، کہا کہ مجھے مال نہیں چاہیے، مال ٹھکرا دیا۔ اب یہ وزیر اپنی آنکھیں لے کے دوبارہ آیا، بادشاہ کی طرف آیا، جب بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ حیران ہوا کہ میرے وزیر یہ تیری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ ہمارے ملک کے تو ہر طبیب نے تجھے لا علاج کرا دیا ہے، پھر تیری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ پھر اس نے سارا واقعہ سنایا تو کہتے ہیں کانی کو کان پھڑک جاتی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر تو یہ شان ہے اس کی، پھر مجھے کون مانے گا؟ پھر تو سارے اس اللہ کے ولی کی طرف جائیں گے، میں کو جھوٹا خدا کا دعویٰ کر رکھا ہے، میرے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ اگر یہ لوگوں کو بات پتہ چل گئی، پھر اس نے اپنے وزیروں کو جمع کیا، اپنے سپاہیوں کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے، اس کو راستے سے ہٹایا جائے، اسے قتل کر دیا جائے تاکہ اب کام تمام ہو جائے، نہ لوگ اس کی طرف جائیں اور نہ جو ہے وہ میری خدائی کا جو رستہ ہے وہ رکے۔ جھوٹا خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو رب کو پسند ہوتا ہے۔ اس نے بھیجا اپنے سپاہیوں کو، جاؤ جا کر اسے بلا کے لاؤ میرے پاس۔ اب وہ گیا، سپاہی گئے، جا کے کہا کہ تجھے بادشاہ بلا رہے ہیں۔ تو اللہ کا ولی سے انتظار میں تھا، پہلے تو جنگل میں تھا، اب وہ چلا، اللہ کا ولی آ گیا، شہر میں آیا، بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے سوال کیا، سب سے پہلے تو سوال کیا، کہا کہ کیا تیرے علاوہ میرا کوئی رب ہے؟ میرے علاوہ تیرا کوئی خدا ہے؟ تو اللہ کے ولی نے جواب دیا، اللہ ربی و ربک اللہ، اللہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تیرا بھی رب ہے، تو میرے رب کی بات کرتا ہے اور میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ جب اس نے اللہ کے اس ولی کو دیکھا کہ کس طرح کلام کر رہا ہے، یہ تو جھجک نہیں رہا، یہ تو بات آگے بڑھ رہی ہے، اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اب عقل کے اندوں نے مشورے میں یہ مشورہ دیا کہ ایسے کرتے ہیں، اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتے ہیں اور جا کے اوپر سے نیچے گرائیں گے، یہ وہاں سے گرے گا اور گر کے ہلاک ہو جائے گا اور تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، فیصلہ اچھا ہے۔ چند سپاہیوں کو کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑو، پہاڑ پہ لے جاؤ۔ اب سپاہیوں نے ہاتھ پکڑا، اب اللہ کا ولی کہتا ہے ٹھہر جاؤ، چلو میں تمہارے ساتھ۔ اللہ کا ولی آگے آگے پہاڑ پہ پہنچے، پہاڑ پہ جا کے وہ سپاہی اللہ کے ولی کو نیچے گرانے لگے تو اللہ کے ولی نے اپنے رب سے رابطے کو مزید مضبوط کیا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، رب اسی طرح کر دیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اغفرنی بما شئت، کہ مولا اگر تیری مشیت یہی ہے کہ مجھے مار ڈالے، میں راضی ہوں، اگر تیری یہ مشیت نہیں تو ان کے مقابلے میں وہ کافی ہوگا، تو میرا مددگار بن جا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی تو فوراً اس پہاڑ کے اندر زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگا۔ کیا ہوا کہ اللہ کا ولی ہے، اس کے قدم پہاڑ پہ مضبوط رہے، سارے سپاہی گرے اور ہلاک ہو گئے، سارے سپاہی مر گئے۔ اب پہلے بادشاہ نے بلایا تھا، اب یہ خود اللہ کا ولی شہر کی طرف چل پڑا کہ اب مزہ آئے گا، اب شہر کی طرف چلا اور بادشاہ راستے میں کھڑا انتظار کر رہا ہے
کہ میرے سپاہی اس کا کام تمام کر کے واپس آ رہے ہوں گے، میں سپاہیوں کو انعام دوں گا. لیکن دیکھتا کیا ہے، سپاہی تو نظر نہیں آتے لیکن اللہ کا ولی صحیح سلامت تھا. جب اللہ کا ولی آیا، اللہ کا ولی آیا تو اللہ کے ولی نے آ کے پھر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا. بادشاہ پھر پریشان ہوا، آنکھیں زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو صحیح سلامت بچ گیا ہے. پھر جو ہے وزیروں سے مشورہ کیا. وزیروں نے پھر مشورہ دیا کہ ایسے کرتے ہیں، اسے سمندر میں لے جاتے ہیں، کشتی میں بٹھا کے درمیان میں جا کے پانی میں گرائیں گے، مر جائے گا. ایسے ہی کیا. پھر چند سپاہیوں کو تیار کیا، انہوں نے پکڑا، سمندر میں لے گئے، کشتی میں بٹھایا. کچھ آگے گئے تو جا کے اس اللہ کے ولی کو سمندر میں گرانے لگے. تو وہی دعا اللہ کے ولی نے جو پہاڑ پہ کی تھی وہ کشتی میں کی، وہ بحری جہاز میں کی کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ اگر اللہ تیری مشیت یہ ہے کہ یہ مجھے ہلاک کر دے، میں راضی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور اگر تو راضی ہے کہ مجھے مار ڈالے تو میں راضی ہوں، کوئی بات نہیں، میں راضی ہوں، ورنہ ان کے مقابلے کے اندر تو کافی ہو جا. جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ جل شان نے دعا کو فوراً قبول کیا، فوراً دعا قبول کی. اور پھر کیا ہوا کہ سمندر میں طغیانی آ گئی، طوفان آیا، کشتی ہچوچے کھانے لگی. وہ سارے سپاہی سمندر میں جا گرے، سارے ڈوب کے مر گئے. اللہ کا ولی پھر بچ گیا. کشتی کنارے لگائی، پھر شہر کی طرف چل پڑا. پھر بادشاہ راستے میں کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ میرے سپاہی آ رہے ہیں، اب ان کو انعام دوں گا، اب تو کام تمام ہو گیا ہوگا. لیکن دیکھتا کیا ہے کہ سپاہی تو سارے مر گئے، اللہ کا ولی اس کی سلامت. جب اللہ کا ولی آیا، اب اللہ کے ولی نے خود بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو مار نہیں سکتا، لیکن ہاں ایک کام میں بتاتا ہوں، اگر وہ کام تو کر لے تو پھر میری موت ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ ایسے کرو، اپنی ساری رعایا کو جنگل میں جمع کر لو، ایک میدان میں جمع کر لو، ایک بڑا چبوترا تیار کرو کہ جب اس کے اوپر مجھے کھڑا کر دینا اور ہر بندہ مجھے دیکھ رہا ہو، اپنے ہاتھ کے اندر تیر اور کمان لینا، اور تیر اور کمان لے کے اسے چلاتے ہوئے تم نے یہ کہنا ہے بسم اللہ رب الغلام، کہ میں اس بچے کے رب کا نام لے کے تیر چلاتا ہوں. جب اس طرح تیر چلائے گا، تیر مجھے لگے گا میری ہلاکت ہو جائے گا. اللہ کا ولی تھا تو جانتا تھا، اللہ کا ولی جانتا ہے کہ رب کیا کرنے والا ہے، رب نے اسے یہ شان عطا فرما رکھی ہوتی ہے. اب اللہ کا ولی نے جب یہ کہا تو اس نے کہا، عقل کرتا تھا، کہنے لگا کہ بات بالکل ٹھیک. اس نے فوراً اعلان کروایا کہ فلاں میدان کے اندر سارے لوگ جمع ہو جائے، خواتین بھی جمع، بچے بھی جمع، بوڑھے بھی جوان، سارے وہاں پہ جمع ہو گئے. جب جمع ہوئے اس جوان کو، اس اللہ کے ولی کو چبوترے کے اوپر کھڑا کیا گیا، اور بادشاہ نے خود اپنے ہاتھ کے اندر تیر اور کمان لیا اور چلاتے ہوئے اسی بچے کے رب کا نام لے رہا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. اب وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ رب الغلام. جیسے یہ کہا بسم اللہ رب الغلام کہ اس بچے کے رب کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں، جب یہ نام لے کے تیر چلایا تو تیر کیا ہوا، جا کے بچے کی کان پٹی پہ لگا، اس اللہ کے ولی کی کان پٹی پہ لگا، اس کی شہادت ہو گئی. لیکن شہادت جب ہوئی، اب وہ مجمع عام کے اندر جب شہادت ہوئی، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، جوان بھی دیکھ رہے ہیں، بوڑھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج تک یہ بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یہ بچے کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکا. اگر راستے سے ہٹایا ہے تو اسی بچے کے رب کا نام لیا ہے، اس کی زبان پہ بھی اسی رب کا نام ہے جو رب حقیقی ہے. تو کہنے لگے تو پھر خدا یہ نہ ہوا، خدا تو وہی ہے. تو سب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو اس وقت کا اللہ کا نبی تھا، اس کا کلمہ پڑھا اور سارے مسلمان ہو گئے. اب اللہ کا ولی بظاہر تو دنیا سے جا رہا ہے، لیکن شان رب نے کیا عطا فرمائی ہے، خود دنیا سے جا رہا ہے لیکن سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے دنیا سے جا رہا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ولی زمین پہ ہوتا ہے اس کا فیض ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا ولی بظاہر وصال کر جائے، دنیا سے چلا بھی جائے، زیر زمین بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کا فیضان اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. اب اللہ کا ولی حضرت سیدنا
سہیل رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، سارا واقعہ جب بیان کیا ہم نے سنا، اب وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ سرکار علیہ السلام کا ظاہری زمانہ گزر گیا۔ سرکار کے ظاہری زمانے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، وہ بھی گزر گیا، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اس علاقے کے اندر جو سرکار نے نشانیاں بتائی تھی، اس علاقے کے اندر طوفان آ گیا، سیلاب آیا، قبریں بہنے لگی، تو اس اللہ کے ولی کی قبر کھلی جو سرکار نے بیان کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی دیکھا حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر وہ اللہ کا ولی جس کا تذکرہ خود حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اب وہ ولی جس کی شہادت تیر لگنے سے ہوئی تھی اور اس کی شہادت پہ لوگوں نے رب کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کا جسم بھی سلامت تھا اور اس نے ہاتھ بھی اپنی کنپٹی میں رکھا تھا، جس طرح اس وقت خون نکل رہا تھا آج اسی طرح خون جاری تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ قبر میں گیا تو قبر میں بھی اس کی کیا ہے، جسم سلامت ہے، اور کتنے برس گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، لیکن اس کا جسم بھی سلامت ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی شہادت ہوئی اور تازہ خون بھی جاری ہے، تازہ خون نکل رہا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے دوستوں کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ ایسی محبت کرتا ہے، آخری حدیث مبارکہ ہے، جب اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر سمندروں کی تہوں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ پھر رب جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل فلاں بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر جبرائیل امین بھی محبت کرتے ہیں، اور جبرائیل امین پھر جو ہے وہ آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو زمین و آسمان کے فرشتے ہیں، سب میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا، تم بھی محبت کرنے لگ جاؤ۔ اب فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ رب تعالیٰ جل شان حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں، انسانوں میں، کہ اے انسانوں اللہ فلاں سے محبت کرتا، تم بھی محبت کرنے لگ جاؤ۔ جنات میں اعلان ہوتا ہے، اے جنوں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرنے لگ جاؤ، حتیٰ کہ پوری روح زمین کی اور تمام مخلوقات جو ہیں اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتی جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنی محبت عطا فرمائے، اور اپنی محبت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ چاشنی بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی محبت جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہے، اور اللہ کے ولیوں کی محبت میں جو چاشنی اللہ رب العزت میں وہ بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔